السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اصول التجوید میں ہمارا سبق یہاں سے ہے مخارج کا بیان، اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا دانتوں کا نام، اور آج ہمارا سبق ہے مخارج کا نام۔ اگر آپ کو یہ کتاب، اگر آپ کو نورانی قاعدہ خریدنا ہے تو آپ آن لائن خرید سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے ہی، جہاں پروڈکٹ آتا ہے وہیں سے ہی آن لائن اس کو خرید سکتے ہیں۔ اور اردو زبان کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ان سب کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ سب میں ویڈیو بناتے وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ٹرائی پوڈ ہے جس سے میں ویڈیو بناتا ہوں، تو آپ ٹرائی پوڈ سے بھی خرید سکتے ہیں، اس ٹرائی پوڈ کو بھی خرید سکتے ہیں۔ ٹرائی پوڈ اس میں کہتے ہیں جس پہ کھڑا کر کے، جس پہ موبائل کو کھڑا کر کے ویڈیو بناتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو آپ خرید سکتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کا بیان۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ کل حروف 29 ہیں، اور 29 حروف کے لیے پسندیدہ قول کے مطابق، یہ لام ہے، یہ تھوڑا چھوٹا بن گیا، پسندیدہ قول کے مطابق موافق 17 مخرج ہیں، یعنی 29 حروف ہیں اور مخرج ہیں ان کے 17۔ مخرج کا مطلب میں موٹی سی بھاشا میں بتاؤں، مخرج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو حرف جب ہم نکالتے ہیں قرآن پڑھتے وقت میں یا قاعدہ پڑھتے وقت میں، تو جس حرف کی آواز جہاں سے آتی ہے، کسی حرف کا زور تو لگتا ہے حلق میں سے، جیسے عین، اور کسی کا لگتا ہے قاف اوپر سے، اور کسی کا زبان سے، کسی کا زبان کی نوک سے، کسی کا زبان کے تلوے، زبان کے جو ہے بیچ سے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مخارج ہیں۔ الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ منہ کھول لو، الف نکل گیا، تو الف کا سب سے آسان ہے۔ منہ کا خلا مطلب منہ کھولنے کے بعد میں۔ اور با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ۔ دونوں ہونٹ ہیں تو دونوں ہونٹ، جیسے با، آرام سے کہیں گے با، بے بکری، تو یہی با کا مخرج ہے، یعنی با یہاں سے نکلتا ہے، دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ، تر جو گیلا ہوتا ہے۔ اور تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثنایا علیہ انہیں کہتے ہیں دو اوپر والوں کو ثنایا علیہ، یعنی سامنے کے جو دو اوپر کے دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو یاد کر لیں، اس سبق کو، اگر آپ نے یہ سبق یاد کر لیا تو آپ کو یہ سبق بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پچھلا سبق یاد کر لیں، تو دیکھیے ثنایا علیہ کی جڑ۔ اور سا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے میں اس پوری کتاب کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ وہاں سے ہر سبق کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں۔ سا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، اس کے مقابل کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے بیچ کے اوپر کو جو ہے وہ اس کا تالو، تلوا، جس کو ہم بولتے ہیں تلوا، منہ کا تلوا، تو زبان کا بیچ اوپر کے تلوے میں لگے گا تو یہ جیم نکلے گا۔ اور ہا کا مخرج وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، درمیانی حصہ۔ خا کا مخرج ادنائے حلق، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ دال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، جبکہ ملے ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ زا سین، زا دو حرف کا ایک ہی ہے۔ زا اور سین کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے، یعنی کہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا سفلا، نیچے والی جو سامنے کے دو دانت ہیں ان سے لگے گی، لیکن کچھ اوپر سے بھی لگے گی، اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے، نہیں اوپر سے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا لگے گا۔ سین ایسے، سین سین۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ تو دیکھو ایک اور آیا تھا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو،
یہ رہا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی جیم اور شین کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی ایک ساتھ نہیں لکھا ہے انہوں نے، جیسے اس کو ایک ساتھ لکھا ہے لیکن انہوں نے الگ الگ لکھا ہے، کوئی بات نہیں۔ صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ۔ طا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ۔ ضا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا کنارہ۔ عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ غین کا مخرج ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ فا کا مخرج ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ۔ ثنایا علیا اسے کہتے ہیں، اوپر کے سامنے کے دو دانت ہیں ان کو ثنایا علیا، اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، تو فا نکلے گا فا۔ قاف کا مخرج یعنی بڑا قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ تو دیکھو زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ فا کا مخرج ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا نہیں۔ قاف کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک۔ ضاحک وہ ہوتا ہے جو نوک والا جو دانت ہے اس کے برابر والا جو دانت ہے جو ہنسنے میں دکھائی دیتا ہے، اس کو ضاحک کہتے ہیں۔ زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، دونوں ہونٹوں کو تھوڑا اندر کو دبائیں گے تو میم نکلے گا، اور جو تری والا حصہ ہے اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو خشکی والا حصہ ہے یعنی باہر کا اس کا میم نکلتا ہے۔ نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر، ناب کسے کہتے ہیں؟ ناب کہتے ہیں جو ہمارا نوک والا جو دانت ہے، اوپر کو دیکھو نوک والا دانت ہے نا دونوں سائٹوں میں ایک ایک، اور ایسے ہی ان کے سامنے ہی نیچے کو ہیں، تو ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ ناب، انیاب کہتے ہیں ملا کر، اور ایک ایک کو ناب کہتے ہیں۔ تو زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ واو متحرک واولین، واو متحرک ولین، واولین نہیں ہے، واو متحرک ولین، یعنی واو متحرک اور واولین دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملیں۔ واو مدہ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جیسے الف ہے وہ ایسی واو ہے۔ حمزہ اور ہا اقصای حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ یا متحرک ولین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ یا متحرک ولین زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اور یا مدہ یعنی جوف دہن یعنی منہ کا خلا، تو یا مدہ بھی ایسی نکلتا ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ تو یہ تمام حروف ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے کل کو اصطلاحات شروع ہوں گی، جب یہ ہم نے پڑھا ہے نا واو متحرک واولین، تو یہ بتایا نا واو متحرک واولین اور واو مدہ یا متحرک یالین کسے کہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ یہاں سے ہم کل کو پڑھائیں گے، یہاں سے یہاں تک، تو آج یہاں سے یہاں تک ہی ہم رہنے دیتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 4 تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کریں اور ہمارے بارے میں بتائیں کہ آپ کو سبق یہ کیسا لگ رہا ہے۔ آپ فوراً یہ بتائیں ہماری ویڈیو کو دیکھ کر، اور اس سے کیا ہے ہمارا جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔